علیکم، میرا نام فائزہ ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سکھر کی مٹی میں بڑی محبت ہے، لیکن میں نے یہاں کی گلیوں میں صرف اپنی آنکھوں کو برستے دیکھا ہے۔ آج میں ہمت کر کے اپنی خاموشی توڑ رہی ہوں، کیونکہ شاید میری کہانی کسی اور ٹوٹے ہوئے دل کو جینے کا حوصلہ دے دے۔ میری زندگی کا آغاز ویسا نہیں تھا جیسا عام بچوں کا ہوتا ہے۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب میرے سر سے میرے گھر کی چھت چھن گئی۔ میرے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب ابو اپنا سامان لے کر گھر سے جا رہے تھے اور میں امی کا پلو پکڑ کر صرف روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بڑوں کی لڑائی میں بچوں کے بچپن کیسے قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی امی کے ساتھ رہنے لگی۔ امی میری سب کچھ تھیں، وہ میرے لیے باپ بھی بنی اور دوست بھی۔ وقت گزرتا گیا، میں ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی کہ ایک رات امی کی طبیعت بگڑی اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہو۔ امی کے جانے کے بعد میری زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے مجھے میری پھپھو کے گھر بھیج دیا گیا۔ پھپھو کے گھر میں پہلے چند دن تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا اصل روپ سامنے آنے لگا۔ جو پھپھو مجھے بچپن میں چاکلیٹ دیا کرتی تھی، اب وہ بات بات پر مجھے نحوس اور بوجھ کہنے لگی تھی۔ گھر کا سارا کام، صفائی، برتن، کھانا سب میرے ذمے تھا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملتا؟ صرف طنز اور غصہ۔ ایک دن کچن میں مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ پھپھو دوڑتی ہوئی آئیں اور میرا ہاتھ مروڑ کر بولی، تیری ماں بھی چھوڑ گئی، تیرا باپ بھی لے کر نہیں گیا، اب کیا میں نے عمر بھر تیرا گھن صاف کرنا ہے؟ وہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے آدھی رات کو پھپھو کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، بس 1-2 دن کی بات ہے، میں اس لڑکی کا سودا کر چکی ہوں، تم پیسے تیار رکھنا۔ وہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا پھپھو واقعی مجھے بیچنے والی تھی؟ کیا وہ میرے سپنوں میں چھپی دشمن تھی؟ دوستو، اس رات میں نے کیا فیصلہ کیا؟ میں اس گھر سے کیسے بھاگی؟ اور سکر کی سڑکوں پر میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی اگلی قسط میں۔